اللیل کما یفعل لیال العید فعل ذالک فرحم بعید الغدیر، یعنی غدیرہ خم، یہ پورا کھرا پہنچ گیا ہے۔ وَضُرِبَتْ دَوَادِب والبوقات وَكَانَ یوما مشہود۔ امام ذہبی کی العبر فی خبر من غبر جلد نمبر 1، یہ جس سال کا ذکر ہو رہا ہے تاریخ میں یہ ہے 352 ہجری۔ 352 ہجری میں کیا کچھ ہوا؟ تو امام ابن الاسیر کہتے ہیں کہ 352 ہجری میں عید غدیر کی بنیاد رکھی گئی۔ حدیث غدیر تو زبان رسالت سے ہے، مگر عید غدیر یہ اس رافضی معز الدولہ کے حکم سے ہے، اور یہ فرق ہے حدیث غدیر میں اور عید غدیر میں۔ یہاں لکھا ہے کہ معز الدولہ نے حکم دیا کہ شہروں میں چراغاں کرو اور سجاوٹ کرو، خوشی کا اظہار کرو، راتوں کو بھی بازار کھولے گئے جس طرح کے عید کی راتوں میں کھولے جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ فَذَلِكَ فَرْحًا بِعِيدِ الْغَدِيرِ، یعنی غدیرہ خم۔ اور پھر اس میں باجے بجائے گئے اور طبلے سرنگیاں، یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا۔ یہ آغاز ہے عید غدیر کا۔ تو یہ سوچنا چاہیے یہ جو نئی سواریاں ہیں، نئے شوقین ہیں عید غدیر کے، کہ یہ شروع کس نے کی اور کس مقصد کے لیے کی۔ اور ساتھ امام ذہبی نے جو لکھا اس میں یہ ہے وَفِيهَا يَوْمُ ثَامِنَ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ عَمَلَتِ الرَّافِدَةُ عِيدَ الْغَدِيرِ، اور عَمِلَتِ الرَّافِدَةُ عِيدَ الْغَدِيرِ، غدیر خم کہ روافض نے یہ عید جو ہے وہ شروع کی۔ تو اس بنیاد پر عید غدیر کا پس منظر 2 کتابوں سے میں نے مکمل کھرا وہاں تک پہنچایا کہ یہ روافض کا ایک تہوار ہے۔ چلو ویسے تہوار کوئی جیسا بھی ہو، لیکن یہ تہوار اسلام پر ایک حملہ ہے، اور چھوٹا حملہ نہیں، بہت بڑا حملہ ہے۔ اس کا تذکرہ اشیعۃ اللمات کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کیا، اور دوسری طرف سے السوائق کے اندر ابن حجر انہوں نے بھی اس حملے کا ذکر کیا کہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں عید غدیر منانے کی وجہ سے۔ یعنی بندہ اگر سنے تو کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو حب علی کی بات ہو رہی ہے تو ہونے دو، انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک پس منظر بیان کیا کہ یہود اور نصارہ وہ جو دونوں بڑی اپوزیشن ہیں مسلمانوں کی، ان کے ہاں کچھ نہ بچا، کتابیں بک گئیں، آیتیں بدل گئیں۔ ان کا اولین مقصد یہ ہے کہ ایسا ہی ہم مسلمانوں کو بھی ثابت کریں کہ مسلمانوں کے پاس بھی اصلی کوئی چیز باقی نہیں، نہ ان کا قرآن اصلی ہے معاذ اللہ، نہ حدیثیں اصلی ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے اور یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے میں حمایت عید غدیر سے ملتی ہے۔ ابھی میں عبارت پڑھوں گا، پہلے میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ عید غدیر کا مطلب کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا روافض کے بقول اعلان کر دیا، اور اعلان بھرے مجمع میں کیا، اور بھرے مجمع کے کچھ دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ربیع الاول شریف میں وصال ہوا، ذوالحج کے بعد محرم صفر آگے ربیع الاول شریف میں وصال ہو گیا، تو وصال کے بعد اب یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا، صحابہ کا اجماع،
سارے صحابہ اب جس وقت یہ کہتے ہیں کہ خلافت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آگے واقع میں کیا ہے کہ اجماع ہے صحابہ کا خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو معاذ اللہ یہود اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ امت تو پورا سال بھی اس نے نہیں گزارا کہ اپنے نبی کا فیصلہ تیسرے مہینے ہی بدل گئے، اور بدل بھی سارے گئے کیونکہ سب نے بیعت کی۔ اور پھر روافض نے کہا ادھر سے کہ صرف 3 بندے ہی مسلمان رہ گئے، یا 4 یا 5۔ اب ادھر خلافت صدیق اکبر خلافت بلا فصل امت کا اجماع ہے، پہلوں نے کیا پچھلوں نے مانا، اور اس اجماع کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اور جب اسے چھوڑا جائے اور ساتھ عید غدیر کو مانا جائے تو پھر معاذ اللہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت تو یہود نصارہ سے بھی گئی گزری ہوئی کہ نبی مجمع عام میں ان کا فیصلہ کر کے گئے اور انہوں نے وہ فیصلہ یکسر بدل دیا۔ یعنی سرکار پر بھی معاذ اللہ بات جاتی ہے کہ ایسی تربیت کی تھی لوگوں کی، صحابہ کی، کہ معاذ اللہ وہ اتنا واضح اعلان سرکار کا، آگے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے سارے۔ یہ یہودیت کو سپورٹ ہے، یہ نصرانیت کو سپورٹ ہے، یہ عید غدیر اسلام کی پوری عمارت پر حملہ ہے، یہ عید غدیر قرآن پہ حملہ ہے۔ یعنی جب یہ وہ اپنی طرف سے ثابت کریں کہ یہ اعلان ہوا تھا تو اب یہود و نصارہ کہیں گے جو اعلان نہیں بچا سکے قرآن کیسے بچائیں؟ تو ان سب نے اپنا کوئی بنایا ہوا گھڑ گھڑ کے یہ حدیثیں ساری گھڑی ہوئی ہیں۔ تو عید غدیر اگر برحق مانو تو پھر اسلام تو 1% بھی پیچھے نہیں رہتا عید بچاتے بچاتے۔ یہ وجہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عید غدیر کے قریب مت جانا، یہ عید غدیر ایک بہت بڑی شمشیر ہے اسلام کے خلاف، یہ ہماری اسلاف لکھ گئے۔ اب میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ جلد نمبر 4 ہے اشیاۃ اللمعات کے اندر، اور یہ ساری کتابیں ہمارے درس نظامی میں بھی ہیں، تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے مدرسین سے، اساتذہ سے، کہ جب دیکھ رہے ہو کہ بہت بڑا کنواں ہے اور بندے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں تو زبان تھوڑی سی ہلا دو۔ خطبہ جمعہ میں درس قرآن میں یعنی اکثر بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گھپ کیسے ہوتی ہے، کہ جو گرا ہے تو دڑل کیسے ہو، یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو یہ عید غدیر کے پردے میں کنواں ہے تو ادھر سے گالیاں پڑیں گی روافض کی طرف سے، تو گالیوں سے بچ جاؤ، گھڑپ ہوتی ہے تو ہو جا۔ تو یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے، تو اس واسطے گزارش ہے کہ ان کی گھپ نہ دیکھو، اپنی بھی پھر ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو اشیاۃ اللمعات کے اندر یہ الفاظ ہیں، صفحہ نمبر 670۔ اب فرض ہے اگر یہ لفظ کوئی پڑھ کے اور پھر بھی عید غدیر کے خلاف تقریر نہ کرے۔ بہقی از امام ابی حنیفہ آوردہ است، امام بہقی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ گفت اصل عقیدہ شیعہ تدلیل صحابہ است رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی اصل کوئی مولا علی سے پیار نہیں، ہر وہ فنکشن یہ کریں گے جس سے صحابہ کو معاذ اللہ گمراہ ثابت کیا جائے۔ یہ اس حدیث غدیر کے تحت وہ لکھ رہے ہیں وَالروافض قائلاً بتکفیر ایشاں، اور روافض صحابہ کو معاذ اللہ صرف گمراہ ہی نہیں مانتے، کافر بھی مانتے ہیں معاذ اللہ۔ ومی گوین ہما غیر عظیم چند تن کافر رفتن، کہ چند تن کے علاوہ سب کافر ہو گئے معاذ اللہ۔ وقاضی ابو بکر باقلانی گفتہ کہ درانچہ رفتان روافظ بداں ابطال دین اسلام است،
یعنی یہ جو من کن تو مولا فعلی مولا سے روافض جو مطلب لے رہے ہیں، چلو صرف فضائل مولا علی کی بات کو کرتا تو کوئی بات نہیں تھی کہ ایک صحابی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ہمارے ائمہ لکھتے ہیں کہ یہ ابطال دین اسلام است، سارے دین اسلام کو باطل کرنا ہے باتمام مکمل جڑوں تک، زیرا کہ چون کتمان نصوص و ظلم و افتراء و کذب ایشاں در دل احکام اسلام بغرض نفسانی ازیشاں واقع شد کہ سن کے سرکار کا فرمان پھر خلافت خود لے لی ان کے بقول، تو جو اتنی بڑی نس کو چھپا سکتے ہیں وہ باقی دین بھی پھر چھپا سکتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ ابطال دین اسلام ہے، و ظلم و افتراء و کذب ایشاں در اول احکام اسلام بغرض نفسانی ازیشاں واقع شد، یعنی اگر یہ مفہوم مانے تو پھر یہ سب کچھ ماننا پڑے گا صحابہ کے لحاظ سے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ دیگر ہرچے از احادیث و اخبار ایشاں مروی شدہ، جتنی پھر باقی روایتیں ہیں باطل باشن، سب باطل ہوں گی پھر، ہر حدیث ہر آیت، بلکہ این منکست راجے بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می گردد کہ در صحبت وے ای چنی برآمدن، کہ یہ تو پھر لوٹ کے بعد سرکار کی طرف جائے گی کہ معاذ اللہ آپ کی صحبت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ایک سال بھی پورا دین اسی طرح نہیں رہنے دیا اور بدل دیا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لن یزال امر هذه الامت مستقیما، فرمایا وہ اور تھے جو آیتیں بیچ گئے، میری امت اس دین کو لے کے قیامت تک صحیح سلامت جائے گی۔ تو سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ کس زہر پر انہوں نے مٹھاس لگائی ہوئی ہے، یعنی جو ایجنڈا یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، اس ایجنڈے پر حب علی کی پان چڑھائی گئی ہے، مٹھاس لگا دی گئی ہے کہ اب جو رد کرے گا یہ بغض علی والا ہے، اور بغض علی کے تانے چھوٹے نہیں بڑے بڑے ڈھیر ہو جاتے ہیں، جو بچتا ہے تو کوئی غلام حافظ الحدیث ہی بچتا ہے، یعنی تانے کھا کے بھی پھر بھی سینہ تان کے کھڑا رہے کہ اگر 1000 دیا ہے تو کروڑ تانا دو، ہم ہیں حب علی والے۔ اب دیکھیے یہاں جو لفظ امام ابن حجر نے بولے وہ بھی قابل غور ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ ان الفاظ کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ جو حدیث غدیر کے لحاظ سے معاملہ چل رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ یہ لفظ 69 صفحے پر ہیں اور میں ناقل ہوں لیکن قائل ہوں، حوالہ میرے پاس ہے کیونکہ انہوں نے ہر لفظ کی جا کے شکایت لگانی ہے، حدیث غدیر میں ہمیں چیر کے رکھ دیا۔ یہ 69 صفحے پر لکھا ہے الرافضہ قاتلہم اللہ ان یوفکون بل ہم اشد ضررا علی الدین من الیہود والنصارى، کہ ان کا نقصان دین کو یہود و نصارہ سے زیادہ ہے۔ اور وہی امام ابو بکر باقلانی کا قول ذکر کیا کہ اِنَّا فِيمَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ الرَّافِضَةُ مِمَّا ذُكِرَ، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو میں خلافت علی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اگر یہ ان کی بات مان لی جائے
تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ابطال للاسلام رأسا، سرے سے اسلام باطل ہو جائے گا، لأنہ